الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں، جس کے رائٹر ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، یمن کے بہت بڑے عالم دین، فقیہ، مجتہد، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور یہ کتاب فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اندرونی طور پہ بہت سی کتب ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے کتاب نمبر 19 یہ ہے کتاب الضمانہ، اور ساتھ ہی اس کو آپ الکفالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوگا سب سے پہلے کہ ضمانت کی اور کفالہ کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، ہی التزام من یصح تبرعہ حقا وجب علی غیرہ او احضار من هو علیہ۔ ضمانت اور کفالت، کسی کا ضامن بننا، کسی کا کفیل بننا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا اپنا یہ مقام و مرتبہ ہو کہ وہ کوئی مال کسی کو ہبہ کرنا چاہے تو اس کا ہبہ شرعی طور پہ درست ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ بالغ ہے، مینٹل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ شخص جس کا اپنا سٹیٹس یہ ہے، اپنا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی مال کسی کو ہبہ کرنا چاہے، کسی کو دینا چاہے، تو اس کا یہ ہبہ کرنا کیا ہو؟ درست ہو۔ اس آدمی کا کسی حق کو اپنے ذمے لے لینا، وہ حق کسی کے اوپر واجب تھا، اس نے اپنے ذمے لے لیا، یا اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی کہ فلاں آدمی کو میں حاضر کروں گا، یعنی کہ مالی طور پہ گارنٹی دے دی، یا یہ گارنٹی دے دی کہ اس آدمی کو میں حاضر کروں گا، گارنٹی یہ دے دی کہ وہ اگر مال نہیں دے گا تو میں دوں گا، یا وہ آدمی فلاں موقع پہ حاضر نہ ہوا تو میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے تعریف کس کی؟ کفالت کی، ضمان کی۔ اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں آیا۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے، سورہ یوسف میں آیت نمبر 72 میں 72، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوسری بار یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور واپس آنے لگے، تو جو سرکاری ملازمین تھے انہوں نے محسوس کیا کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ جو آج کل پیمانے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، جس میں غلہ ماپ کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ اعلان کر دیا اور ان بھائیوں سے کہا، ان کو مخاطب کر کے، کہ بادشاہ سلامت کا پیمانہ نہیں مل رہا، جس کے پاس ہے وہ دے دے، میں گارنٹی دیتا ہوں، اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو تلاشی لینے سے پہلے، تفتیش کرنے سے پہلے خود ہی وہ پیالہ ہمارے حوالے کر دے، وہ برتن ہمیں دے دے، تو اس کو ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا غلہ اضافی طور پہ ملے گا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس کو لے کر آئے، کس کو؟ اس پیمانے کو، اس پیالے کو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ حمل بعیر، ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا اضافی غلہ۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور آپ ان کے سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں غلے کی قدر و قیمت کیا تھی۔ قحط سالی کے ایام تھے، اور غلے کی قدر و قیمت تھی کہ اتنی دور سے وہ سفر کر کے آئے تھے تاکہ غلہ ہمیں مل جائے۔ تو بہرحال یہاں پہ الفاظ کیا؟ وَأَنَا بِهِ زعیم،
وہ آدمی کہہ رہا ہے میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دینے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے جس سے آپ نے کفالت کا، ضمانت کا، گارنٹی دینے کا مسئلہ اخذ کیا ہے، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ امتیں جو پہلے گزر چکی، ان کے جو واقعات قرآن کریم نے ذکر کیے، ان کے شرعی احکام جو قرآن کریم نے ذکر کیے، وہ احکام ہمارے لیے بھی شریعت ہیں جب تک کہ قرآن و حدیث میں ان کی تردید نہ آ جائے، قرآن و حدیث میں ان کو غلط قرار نہ دیا جائے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کرنا کہ آپ کسی کی مالی گارنٹی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کچھ علماء کرام نے لفظ ضمانت اور لفظ کفالت میں فرق کیا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ضمانت کا لفظ استعمال ہوگا مالی گارنٹی کے معاملے میں، اور کفالت کا لفظ استعمال ہوگا جانی گارنٹی کے معاملے میں۔ یہ فرق کیا گیا ہے، اور کئی علماء کرام اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر آپ فرق کرتے ہیں تو جو آیت پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں تذکرہ تھا کس گارنٹی کا؟ کیوں جی؟ مالی گارنٹی کا۔ اس کا تذکرہ تھا مالی گارنٹی کا۔ اب ایک اور آیت کی طرف آ دیں، قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم۔ یہ بھی سورہ یوسف ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی بار گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہیں، واپس آئے، اپنے غلے کے بھورے کھولے تو اس میں غلہ بھی موجود تھا، اور جو قیمت انہوں نے ان کو دی تھی وہ بھی ان کے غلے میں ڈال کے ان کو واپس کر دی گئی تھی۔ لیکن اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے ان سے سلام دعا کی، ان کے حالات پوچھے، وہ تو پہچان گیا کہ میرے بھائی ہیں، تو انہیں پتا چلا کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام ان سے کہ دوبارہ اگر آپ لوگ آئیں گے تو میں آپ کو غلہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس بھائی کو بھی لے کر آؤ جس کو تم اس دفعہ لے کر نہیں آئے۔ اگر اس کو لے کر نہ آئے پھر کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر جائیں، بادشاہ بہت اچھا ہے، حکومت وہاں کی مصر کی بہت اچھی ہے، آپ دیکھتے نہیں کہ انہوں نے غلہ بھی ہمیں دے دیا اور ہماری قیمت بھی ہمیں واپس کر دی۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں کیسے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ جانے دوں؟ پہلے یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا وہ غم ابھی تک میں بھولا نہیں ہوں، اوپر سے اس کو بھی بھیج دوں۔ لیکن انہوں نے منت سماجت کی اور کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لن ارسلہ معکم، میں کسی شکل میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، ہاں البتہ اگر تم مجھے گارنٹی دو، مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ تم اسے لازمی طور پہ اپنے ساتھ لے کر آؤ گے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ جو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ ہے گارنٹی جان کی، کہ اس کو تم لے کر آؤ گے، اس کو تم میرے پاس حاضر کرو گے۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 3328، 3328، اور ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 2406، 2406۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔
کہ ایک آدمی اس آدمی کے ساتھ چمٹ گیا جس نے اس کا قرضہ دینا تھا، اور کہا جب تک میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جس کے ذمے قرضہ تھا اس کے ذمے کتنا قرضہ تھا؟ 10 دینار، یعنی کہ سونے کے 10 سکے۔ ایک دینار کتنا ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ 4.25 گرام۔ 4.25 گرام سونے کا ایک دینار بنتا ہے۔ 10 دینار ہوئے تو کتنے گرام سونا ہوگا؟ 40 گرام تو پکا ہو گیا، اور مزید آپ کہہ لیں 42، یعنی کہ تقریباً 43 گرام تقریباً اتنا، یعنی کہ اس آدمی نے قرضہ دینا تھا۔ لینے والا اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک کہ تم مجھے میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے۔ فقال، چنانچہ اس آدمی نے کہا واللہ ما افارقک، میں تم سے الگ نہیں ہوں گا حتی تقضینی، جب تک کہ میرا قرضہ واپس نہیں کرو گے، او تأتینی بحمیل، یا میرے پاس کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو تمہاری گارنٹی دے۔ کیا گارنٹی دے؟ کہ تم میرا قرضہ واپس کر دو گے۔ فتحمل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی گارنٹی کس نے دی؟ نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی۔ تحمل بها، کس چیز کی گارنٹی دی؟ مال کی، 10 دینار کی، کہ یہ 10 دینار واپس کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور ابن ماجہ، یہ الفاظ ہیں ابو داؤد شریف کے۔ ابن ماجہ میں یہ بھی ہے کہ ایک مہینہ کے اندر فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، چنانچہ وہ آدمی وعدے کے مطابق مال لے کر پہنچ گیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے کہا نبی علیہ السلام نے، من این اصبت هذا الذهب، تو نے یہ مال کہاں سے حاصل کیا، یہ گولڈ کدھر سے لے کر آئے ہو؟ قال من معدن، ایک سونے کی کان سے۔ قال لا حاجت لنا فیہا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیس لنا فیہا خیر، لیس فیہا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فقضاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف سے قرضہ ادا کر دیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی گارنٹی دی کہ یہ مال ادا کرے گا، اور یہ مالی گارنٹی ہے، اور جب وہ ادا نہیں کر سکا وقت پہ تو خود آپ نے ادا کر دیا۔ اسی موضوع پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس روایت کو امام بخاری صحیح بخاری میں بطور معلق لے کر آئے ہیں۔ بطور معلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ متن موجود ہے، سند کا آخری حصہ موجود ہے، شروع کا حصہ موجود نہیں ہے۔ نمبر ہے اس کا بخاری میں 2290 لیکن یہ روایت بطور موصول پوری سند کے ساتھ شرح مشکل الآثار میں موجود ہے، جو کتاب ہے کس کی؟ امام طحاوی کی۔ حمزہ بن عمر الاسلمی اس کے راوی ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ کی ڈیوٹی دے کر بھیجا، کسی ایریے میں بھیجا، کسی علاقے میں، کہ آپ نے وہاں زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لانا ہے۔ اب جو میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا کچھ حصہ بخاری میں موجود ہے، اور تفصیلی طور پہ یہ سب کچھ کام موجود ہے شرح مشکل آثار میں۔ یہ جب آدمی وہاں پہ گیا تو اس نے ایک آدمی کو اور ایک عورت کو لڑتے ہوئے ان کی گفتگو سنی، آپس میں لڑ رہے تھے۔ آدمی اس عورت سے کہہ رہا تھا کہ اپنے آزاد کردہ غلام کے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ تیرا جو آزاد کردہ غلام ہے اس کے مال میں جو زکوٰۃ واجب ہو رہی تم ادا کرو۔ اور وہ کہہ رہی تھی آگے سے کہ تم اپنے بیٹے کے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ وہ تمہارا بیٹا لگتا ہے، تم ادا کرو۔
تو حمزہ بن عمرو اسلمی نے لوگوں سے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ دونوں میاں بیوی ہیں. مرد نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا، بدکاری کی، اور اس سے بچہ پیدا ہوا. اب وہ بچہ مرد کا کیا لگا؟ بیٹا. اور عورت کا کیا لگا؟ اس کی لونڈی کا، یعنی کہ اس کا غلام لگا، لیکن اس نے اس کو آزاد کر دیا تھا. تو اب کیا لگا؟ اس کا آزاد کرتا غلام. اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. یہ مرد کہتا ہے اس سے تم ادا کرو، تمہارا آزاد کردہ غلام ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم ادا کرو، تمہارا کیا ہے؟ بیٹا ہے. حمزہ بن عمرو اسلمی نے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کی لونڈی کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی ہے. تو وہ اس کو سزا دینے لگے. اب سزا کیا بنتی ہے؟ سنسار کے پتھر مار مار کے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ شادی شدہ ہے. شادی شدہ جب بدکاری کرے گا تو اس کی سزا یہ بنتی ہے. تو لوگوں نے اس میں مداخلت کی. لوگوں نے کہا کہ اس کا کیس عمر فاروق کے پاس پہنچا تھا اور وہ اس کا معاملہ حل کر چکے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو سزا نہ دیں. حمزہ بن عمرو اسلمی نے کیا کیا؟ اب یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا. حمزہ نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے کوئی آدمی دو جو تمہاری گارنٹی دے. یہ کون سی گارنٹی ہے؟ یہ جان کی گارنٹی ہے کہ تم بھاگو گے نہیں. ایک آدمی لاؤ جو تمہاری ضمانت دے، گارنٹی دے کہ تم بھاگو گے نہیں. اور میں جاتا ہوں عمر کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس، اور یہ کیس ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. چنانچہ حمزہ بن عمرو اسلمی اب آئے جناب عمر فاروق کے پاس. تو پتا چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس آدمی کو 100 کوڑے مار چکے تھے. 100 کوڑے کس کی سزا ہوتی ہے؟ اس آدمی کی جو بدکاری کرے جبکہ اس کی بھی شادی نہ ہوئی ہو. تو کیوں عمر فاروق نے 100 کوڑے مارے اور اس کو سنسار نہیں کیا؟ اصل میں اس آدمی نے اپنا عذر پیش کیا. اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بیوی کی لونڈی مرد کی لونڈی ہے. میرے ذہن میں یہ فرق نہیں تھا کہ میری لونڈی میرے لیے حلال ہے اور بیوی کی لونڈی میرے لیے حلال نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے. لونڈیوں کے معاملے میں بھی وہ صورتحال نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کے درس میں بتایا تھا، شاید آپ لوگ موجود تھے، کہ لونڈی اسی کے لیے حلال ہے جو اس کا مالک ہے. اس کے بھائیوں کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے بیٹوں کے لیے حلال نہیں ہے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ بیوی کی لونڈی بھی خامند کے لیے حلال نہیں ہے. لیکن جناب عمر فاروق نے سنسار اس لیے نہیں کیا اس کو کہ اس نے بتایا کہ میں تو پھر جاہل تھا، مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے اس کو 100 کوڑے تو مارے لیکن سنسار نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حمزہ نے گارنٹی لی کس کی؟ ایک آدمی کی. یہ گارنٹی کون سی تھی؟ جان کی گارنٹی. امام بخاری اس کے بعد فرماتے ہیں وقال جریر والاشعث لعبد اللہ بن مسعود فی المرتدین استتبہم وکفلہم. یہاں پہ بھی امام بخاری ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. واقعہ کیا ہے پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو. اور یہ روایت بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام بخاری تعلیق کے انداز میں، معلق انداز میں، اس کو امام طحاوی شرح مشکل آثار میں لے کر آئے ہیں، اور امام بیہقی بھی اس کو لے کر آئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا کہ ایک آدمی بنو حنیفہ، یہ کیا ہے قبیلہ، ان کے ہاں گیا تو وہاں پہ مؤذن اذان دے رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق
نہیں ہے توحید کی شہادت. اور رسالت کی باری یہی تو کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کا تعلق اس قبیلے سے تھا, بنی حنیفہ سے تھا. تو بنی حنیفہ کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر بہت جلدی ایمان لے آئے تھے, بلکہ ان میں سے کئی لوگ کہتے تھے اور ہمارے قبیلے کا ہے چاہے جھوٹا ہے, قریشیوں کے سچے سے بہتر ہے ہمارے لیے. کہتے ہے تو ہمارے قبیلے کا, ہماری کاسٹ کا, ہماری برادری کا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو طلب کیا جنہوں نے یہ اذان وغیرہ دی تھی, ان کو بلایا. جو مرکزی مجرم تھا اس کو مرتد ہونے کی سزا دی گئی. باقی لوگوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ایک صحابی کا موقف یہ تھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے, اور ایک روایت میں آتا تقریباً 170 لوگ تھے, 170. اور یہ دو صحابی کیا کہتے ہیں, جریر بن عبداللہ البجلی اور اشعث بن قیس, یہ عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ آپ قتل نہ کریں, استتبہم, ان کو توبہ کا موقع دیں, وکفلہم, اور ان سے ضامن طلب کریں, توبہ کا موقع دیں, اور ان میں سے ایک سے کہیں کہ تم کوئی آدمی لے کر آؤ تو تمہاری ضمانت دے کہ اب تم اسلام پہ قائم رہو گے, اب تم ارتداد کا راستہ اختیار نہیں کرو گے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود نے ان کو توبہ کا موقع دیا اور ان سب نے توبہ کی, اور ان سب کے خاندانوں نے اپنے اپنے آدمی کی کیا دی, ضمانت دی. ایک اور حدیث اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابھی تک میں نے امام شوکانی کی گفتگو شروع نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت مختصر ہے, وہ ہم چند منٹوں میں پڑھ لیں گے. تو اس موضوع پہ جو دیگر نصوص ہیں ہمارے پاس قرآن و حدیث سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2295 2295, اور راوی ہیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی حدیث ابن ماجہ میں ہے, لیکن وہاں پہ راوی ہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, اور نمبر ہے 2407 2407. وہاں پہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس آدمی کے ذمے کوئی قرض تو نہیں؟ تو بتایا گیا اس کے ذمے قرض ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا اتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے؟ بتایا گیا نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صلو علی صاحبکم, تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو, یعنی کہ میں ادا نہیں کروں گا. اسے کیا پتا چلا کہ قرض کا معاملہ کتنا شدید اور سنگین ہے. اگر کوئی قرض ادا کیے بغیر فوت ہوتا ہے تو وہ عالم دین جس کا معاشرے میں ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے, اور معاشرے کی دیگر ممتاز شخصیات, ان کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں تاکہ باقی لوگوں کو عبرت ملے. اور یہی صورتحال ہے اس کی جو خودکشی کر کے فوت ہو. معاشرے کے اہم لوگوں کو اس کی نماز جنازہ میں حصہ نہیں لینا چاہیے تاکہ باقی لوگ جو سوچ رہے ہیں خودکشی کے بارے میں ان کو عبرت ملے. تو یہاں پہ آپ نے کہا صلو علی صاحبکم, تمہارا یہ ساتھی ہے, تم اس کی نماز جنازہ ادا کر لو, یعنی کہ میں ادا نہیں کروں گا. تو ابو قتادہ نے کہا انا اتکفل بہ, کفیل, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, اس کے قرض کی ضمانت اور گارنٹی میں لیتا ہوں, یعنی کہ اس کے وارث ادا کریں گے ورنہ میں ادا کروں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوفا, یعنی کہ اس کی ادائیگی کی گارنٹی دیتے ہو؟ ان کا جی ہاں دیتا ہوں. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں علی دینہ, اللہ کے رسول اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے. اب ہم آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں اس موضوع پہ؟ کہتے ہیں یجب علی من ضمن علی حی او میت تسلیم مال
ان یغرمہ عند الطلب، کہ واجب ہے اس شخص پہ جو کسی زندہ کی گارنٹی دے یا کسی مردہ شخص کی گارنٹی دے. گارنٹی دینے والے پہ کیا واجب ہے؟ تسلیم مال. گارنٹی کس بات کی دے؟ گارنٹی اس بات کی کہ وہ مال دے گا، مالی گارنٹی. بلکہ ایک نسخے میں ہے بھی تسلیم مال. اچھا واجب کیا ہے؟ ان یغرمہ عند الطلب، کہ وہ اس کی چٹی بھرے گا، اس کی طرف سے تاوان ادا کرے گا عند الطلب، جب اس سے مطالبہ کیا جائے. کیا مطلب؟ کسی زندہ آدمی کی گارنٹی دی تھی. کیا گارنٹی دی تھی؟ کہ یہ یعنی کہ اتنا مال آپ کو دے گا. یا کسی مردہ آدمی کی گارنٹی دی تھی جیسے کہ ابو قتادہ نے دی تھی. تو اب جب وہ جن کا مال ہے وہ کہیں گے لاؤ جی مال، وہ تو ابھی تک نہیں آیا دینے کے لیے، تو پھر گارنٹی دینے والے کو وہ مال دینا پڑے گا. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں ہلکی سی بات، آپ لوگوں کو وہ آیت یاد ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین. تو وہاں الغارمین کے لفظ میں سب سے پہلے یہ آدمی داخل ہے. کون؟ جس نے کسی کی گارنٹی دی تھی اور گارنٹی دینے کی وجہ سے بیچارے کے اوپر کیا پڑ گیا؟ جرمانہ پڑ گیا، چٹی اس کو بھرنا پڑ گئی، تاوان اس پہ پڑ گیا. یہ چاہے امیر ہے تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جائے گی. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے، دو آدمیوں کے آپس میں مالی لڑائی تھی اور معاملہ قتل تک پہنچنے والا تھا، تو ایک آدمی نے مداخلت کی اور اس نے گارنٹی دے دی دوسرے کی کہ یہ آپ کو آپ کا مال دے دے گا. کتنا مال ہے؟ مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپیہ ہے. وہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو یہ 6 مہینے کے اندر 1 کروڑ روپیہ دے دے گا. اس کو امید تھی کہ دے دے گا، اس نے اس سے پہلے بات بھی کی تھی. اب وہ تو مکر گیا، وہ نہیں دے رہا، وہ ٹرخا رہا ہے. اب اس کو چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد وہ 1 کروڑ روپیہ ادا کرے. اچھا اب 1 کروڑ روپے کے معاملے میں زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کی جائے گی، چاہے یہ امیر آدمی ہے، چاہے یہ امیر آدمی ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں الغارمین میں کون داخل ہے؟ مقروض. نہیں، الغارمین میں مقروض سے بھی پہلے یہ داخل ہے جس نے کسی کی کیا دی؟ گارنٹی دی تھی، اس وجہ سے اس کے اوپر مال پڑ گیا. امام شوکانی کہتے ہیں وَيَرْجِعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ إِنْ كَانَ مَأْمُورًا مِنْ جِهَتِهِ. اور یہ آدمی رجوع کرے گا، کون؟ گارنٹی دینے والا، جس کے اوپر اب یہ چٹی پڑی ہے، تاوان پڑا ہے، جس کو 1 کروڑ روپیہ ادا کرنا پڑ گیا ہے. تو یہ آپ کہاں سے پیسے لے؟ تو امام شوکانی کہتے ہیں وَيَرْجِعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ، یہ اب رجوع کرے گا، رابطہ قائم کرے گا اس سے جس کی گارنٹی دی تھی. ان کان مأمورا من جہتہ، اگر یہ حکم اس کو حکم دیا گیا تھا اس کی جانب سے، اس نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں، میری گارنٹی دیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں پیسے دوں گا. اب 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، 6 مہینے کے بعد وہ 1 کروڑ روپیہ نہیں دے رہا. اب اس نے 1 کروڑ روپیہ ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد اب یہ اس سے رابطہ قائم کرے کہ میں نے تیرے کہنے پہ تیری گارنٹی دی تھی، مجھے 1 کروڑ روپیہ ادا کرنا پڑ گیا ہے، اب مجھے دو. تو اگر وہ نہیں دیتا تو پھر اس کی مسلمان مدد کریں گے، کس مال سے؟ زکوٰۃ کے مال سے. اچھا یہ جو گفتگو ہم نے امام شوکانی کی پڑھی ہے ابھی تک، اس گفتگو کے بارے میں پہلے امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے. امام ابن المنذر کہتے ہیں اپنی کتاب الاجماع میں، الاجماع ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے علماء کرام کے وہ اقوال نقل کیے ہیں جن کے بارے میں علماء کرام کا، جن مسائل میں علماء کرام کا کیا ہے؟ اجماع ہے یا اجماع کے قریب قریب ہے. ابن المنذر کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا
علماء کرام کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس بات پہ، علی ان الرجل اذا ضمن علی الرجل لرجل مال معلوما بامرہ ان الضمان لازم له۔ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کی گارنٹی دے کسی اور آدمی کو، ایک ہو گیا گارنٹی دینے والا، ایک جس کی گارنٹی دی جا رہی ہے، اور ایک جس کے سامنے گارنٹی دی جا رہی ہے، اور گارنٹی کیا ہے؟ مال معلوما، ایک واضح مال کی، 1 کروڑ روپیہ مثال کے طور پہ، 2 کروڑ روپیہ مثال کے طور پہ، بامرہ، اور گارنٹی دی ہے اس کے کہنے پہ، ان الضمان لازم له، تو اب یہ گارنٹی اس پہ لازم ہو جائے گی، ولیس له ان یاخذ وله ان یاخذ ممن ضمن عنه، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسے یہ مال اس سے لے جس کی اس نے گارنٹی دی ہے۔ اچھا اب آ جائیں حدیث کی طرف۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3565 3565، اور ترمذی کی حدیث ہے، نمبر ہے 2120 2120۔ راوی ہیں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقا فلا وصیۃ لوارث۔ یہ بڑے اہم قوانین ہیں اسلام کے، ذرا دھیان سے سنیے، بڑے اہم احکام ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں میں سے کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، جس کا جتنا حق بنتا تھا اللہ نے واضح کر دیا، دے دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے چھوٹے بیٹے کو میرے فوت ہونے کے بعد آپ لوگوں نے 1 کروڑ روپیہ دینا ہے، تو یہ وصیت جائز ہے؟ نہیں، غلط ہے، کیونکہ بیٹے تو والد کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کا حصہ پہلے ہی واضح کر دیا ہے، تو اس لیے ان کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کا بیٹا کرسچن ہے تو اس کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ نصرانی بیٹا کرسچن بیٹا وارث نہیں مان سکتا نا، وہ وارث نہیں ہے، تو اب اس کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے، اور وہ کتنے مال میں ہوگی؟ 1/3 میں، 1/3 میں بس۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے کے حق میں وصیت کر دی، مسلمان نے مسلمان بیٹے کے حق میں، تو اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، الا یہ کہ سارے وارث کہیں چلیں ابا جی نے کہہ دیا تھا، اگرچہ شریعت کے خلاف ہے لیکن چلیں، ہم کہتے ہیں چلو جی نکال دو، اتنا مال دے دو اس کو، تو پھر اس لیے جائز ہو جائے گا کہ یہ وارث مان رہے ہیں، ورنہ وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا اصول جو آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ وَلَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِّن بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، کوئی عورت اپنے گھر کا کوئی بھی مال خرچ نہیں کر سکتی جب تک کہ خامند سے اجازت نہ لے لے۔ کہاں اسلام اور کہاں آج کے اصول جو عورتوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، جن سے گھر برباد ہو رہے ہیں، اجڑ رہے ہیں، کہاں یہ کہ عورت خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر ایک قدم نہیں رکھ سکتی، کہاں یہ اصول کہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے خامند کے گھر میں کسی بھی ایسی عورت کو داخل ہونے دے جس کے داخل ہونے پہ خامند نے پابندی لگائی ہے، یا کسی ایسے مرد کو داخل ہونے دے جس کے داخل ہونے پہ مرد نے خامند نے کیا لگائی؟ پابندی لگائی ہے، چاہے عورت کی سگی بہن ہو۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی خامند یہ محسوس کرتا ہے کہ جب بھی میرے گھر میں میری فلاں سالی آتی ہے، اس کے بعد اس کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی، تو وہ کہتا ہے آئندہ یہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، تو آگے سے بیوی اکڑ جائے، تو کون ہوتا ہے میری بہن پہ بندی لگانے والا؟
تو اس کا یہ اکڑنا خلاف شریعت ہے. یعنی کہ اسلام نے اصل میں یہ اصول دیا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک حکمران ہوگا, اور یورپ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ دو حکمران ہوں گے, مرد بھی حکمران ہے, عورت بھی حکمران ہے, اور دو کو حکمران بنا دیں, جہاں بنا دیں گے وہ جگہ تباہ ہو جائے گی. ملک میں بنا دیں گے ملک تباہ ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں جناب برابر کے اختیارات ہیں وزیر اعظم صاحب کو بھی اور چیف آف دا آرمی اسٹاف کو بھی, تو ملک تباہ. اور اگر آپ کہتے ہیں کسی فیکٹری کے دو مالک ہیں اور دونوں کا اختیار چلے گا, ایک ہے کہ ایک جو ہے پارٹنر ہے, سلیپنگ پارٹنر, پیسہ تو دیا, سرمایہ دیا, لیکن آرڈر نہیں چلاتا, پھر تو فیکٹری چل جائے گی. لیکن جناب جتنا پیسہ تو نے دیا اتنا میں نے دیا ہے, تو تیرا آرڈر چلے میرا کیوں نہ چلے, تو سمجھو فیکٹری کیا ہو گئی, تباہ ہو گئی. ایسے وہ گھر بھی تباہ ہو گیا جس میں یہ اصول ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں. جناب اصول کیا ہے, الرجال قوامون علی النساء. اور آج ہماری یونیورسٹی کے بچوں کو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ جناب نہیں, اسلام میں مرد حکمران ہے اور عورت کو یہ حکمرانی قبول کرنا ہوگی, تو یہ بیچارے شرماتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, لوگ کیا کہیں گے, کیسا دین ہے ان کا. تو آج کے نوجوانوں نے پھر کیا طریقہ اختیار کیا ہے اسلام کے دفاع کا, کہ جن جن چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے ان کا انکار کر دو, یہ دین میں ہے ہی نہیں. اور پھر اس موقع پہ نوجوانوں کے کام کون آتے ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب. وہ مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, ایسے نوجوانوں کی مدد کرنے کے لیے. اسلام کی جس چیز پہ اعتراض ہوگا اس کا کیا کر دو, انکار کر دو. تو میں کہا کرتا ہوں کل کو کوئی آپ کے باپ پہ اعتراض کرے تو اس کا بھی کیا کر دو کہ میرا باپ ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے باپ نے مثال کے طور پہ کوئی ایسا کام کیا کہ لوگ جو ہیں, ہو سکتا ہے کام اچھا ہی ہو, لیکن لوگ اس کو پہ اعتراض کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہہ دیں, نہیں یہ میرا باپ ہی نہیں ہے. بیٹا کو ایسا کام کرے تو کیا کہہ دیں, یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے. یہ اسلام کے دفاع کا کون سا انداز ہے جی, کہ جس چیز پہ اعتراض ہو آپ کہتے ہیں اسلام میں ہے ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کے اس اصول کی کیا خوبیاں ہیں, یہ خوبی ہے کہ مرد حکمران ہے اور عورت کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا آرڈر ماننا ہے. البتہ مرد کو کہا گیا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو, مشورہ کرو, اچھے طریقے سے رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام, تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہے. اور آپ کا اخلاق اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ کا اخلاق بیوی اور بچوں کے ساتھ ہو. یہ سب کچھ ہے, لیکن بہرحال آرڈر ایک کا. تو قرآن نے کہا مرد جو ہیں قوامون, وہ حکمران ہیں. لیکن حکمران ایسے نہیں ہیں کہ جناب والا حکمرانی کا دعویٰ بھی کرے اور بیوی کا مال بھی کھائیں. اللہ نے ادھر بیان کر دیا کیوں حکمران ہیں. حکمران ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مالی ذمہ داری کس کے اوپر ہے, مرد کے اوپر ہے. وہ بھی ما انفقوا من اموالہم. تو یہ نہیں کہ جناب والا بیوی کے بیڈ پہ بیٹھنا ہے, بیوی کے برتنوں میں کھانا کھانا ہے جہیز کی شکل میں, اور جناب اس کے اوپر حکومت بھی چلانی ہے. بیوی کے بیڈ پہ بیٹھ کے اس کی پٹائی بھی کرنی ہے. یہ عجیب و غریب کام ہے. تو آپ مالی ذمہ داری اٹھائیں اور بیوی کو شہزادی بنا کر گھر میں بٹھائیں, پنکھے کے نیچے, اے سی کے نیچے, خود دھوپ میں جا کے دھکے کھائیں. یہ نہیں کہ صبح آپ بھی کمانے کے لیے نکلے ہیں, بیوی کو بھی نکال رہے ہیں. تو پھر حکمران کس چیز کے ہیں آپ؟ آپ کو حکمران اس لیے بنایا گیا تھا کہ مالی ذمہ داریاں آپ اٹھائیں گے, باہر کے معاملات آپ اٹھائیں گے, وہ بس گھر کی ذمہ داریاں اٹھائے گی. تو بہرحال یہ ہے حدیث. دیکھیں اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی کوئی عورت اپنے گھر کا کوئی بھی مال خرچ نہیں کر سکتی جب تک کہ خامن سے اجازت نہ لے لے. اب اجازت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک صریح اجازت اور ایک عرفی اجازت. صریح کا مطلب یہ ہے کہ خامن نے کھل کے کہا ہے کہ یہ چیز تم اپنی, جب آج تمہارے مجھے پتا امی ابو آ رہے ہیں تو ان کی تم ضیافت کے طور پہ یہ پیزا منگوا سکتی ہو, ان کی ضیافت کے طور پہ, مثال کے طور پہ تم, ہاں جی کیا منگواتے ہیں جی آپ لوگ, ہاں تو یہ سب کچھ منگوا سکتے ہیں آپ, تو ٹھیک ہے وہ منگوا سکتی ہے. عرفی اجازت کیا ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا خامن جو ہے کھلے ہاتھ والا ہے اور میں اپنے گھر والوں پہ یہ مال خرچ کروں گی تو وہ برا نہیں منائے گا, آپ کو پتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ خرچ کر لیں, بعد میں بتا بھی دیں, کوئی عرض نہیں ہے اس میں. فقیلا, تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول,
ولا الطعام، غلہ بھی نہیں دے سکتی، کھانا بھی نہیں دے سکتی. قال ذاک افضل اموالنا، یہ تو ہمارا بہترین مال ہے، یہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے دے سکتی ہے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے کہا تھا العالیۃ مؤدات، مانگی ہوئی چیز واپس کرنا ہوگی. آپ نے کوئی چیز کسی سے لی ہے استعمال کے لیے، بعد میں مکر گئے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جو چیز آپ نے استعمال کے لیے لی ہے اس کو پہلی بات یہ کہ دھیان سے استعمال کریں، اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہونے دیں، اور پھر وہ اس کو واپس کریں، قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں. گاڑی آپ نے کسی سے لی تھی عاریتاً، بائک لیا تھا آپ نے، موبائل لیا تھا آپ نے، قلم لیا آپ نے، کتاب لیا، واپس کریں. والمنحۃ مردودۃ، اور فرمایا اسی طرح اگر آپ کو کسی نے اپنا جانور دیا، اونٹنی دی، بکری دی، گائے دی، دودھ کے لیے، مالک نہیں بنایا کہ دودھ پی لیں آپ اس کا 2 مہینے 3 مہینے جب تک دودھ آ رہا ہے آپ پئیں، تو یہ جانور مردودۃ واپس کرنا ہوگا، اس کے اوپر بھی قبضہ کر کے نہ بیٹھیں، نیکی کا بدلہ برائی سے نہ دیں. والدین مقضی، اور قرضہ بھی ادا کرنا ہوگا، جس نے قرضہ دیا اس نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ برائی سے نہ دیں. والزعیم غارم، فرمایا جس نے گارنٹی دی ہے اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا، چٹی بھرنا پڑے گی. تو یہ آخری الفاظ میں ان کا تعلق ہمارے موضوع سے کیا، والزعیم غارم. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ ومن ضمن باحضار شخص، جو کسی شخص کو حاضر کرنے کی گارنٹی دے کہ میں اس کو حاضر کروں گا. مثال کے طور پہ کورٹ میں کسی نے گارنٹی دی کہ یہ جو مجرم ہے ابھی تو اس کا مقدمہ چل رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ بیمار ہے، ہم نے اس کا علاج کرانا ہے، یا اس کے والد صاحب بیمار ہیں اس نے ان کی عیادت کرنی ہے، یا اس کا یہ مسئلہ ہے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آئندہ جو ڈیٹ ہے اس میں حاضر ہوگا، آئندہ جو کورٹ کی نے ڈیٹ دی ہے اس میں یہ حاضر ہوگا. تو کہتے ہیں ومن ضمن، جو گارنٹی دے باحضار شخص، کسی شخص کو حاضر کرنے کی، تو واجب علیہ، تو اس پہ واجب ہوگا احضار، اس کو حاضر کرنا. وَإِلَّا غَرِمَ مَا عَلَيْهِ، ورنہ وہ چٹی بھرے گا اس مال کی جو اس کے ذمے ہے. مثال کے طور پہ کورٹ نے اس کو پکڑا تھا، پولیس نے اس کو پکڑا تھا اس وجہ سے کہ اس نے کسی کا 1 کروڑ روپیہ دینا تھا، دے نہیں رہا تھا. اب آپ نے گارنٹی دے دی کہ فلاں موقع پہ یہ حاضر ہوگا، اب وہ حاضر نہیں ہوا، تو اب یہ آدمی جس نے گارنٹی دی تھی اس کو 1 کروڑ روپیہ ادا کرنا پڑے گا. یہاں پہ جو امام شوکانی نے یہ کہا تھا کہ گارنٹی دینے والا اس سے رابطہ قائم کرے گا جس کے کہنے پہ گارنٹی دی تھی، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام شوکانی کہتے ہیں کیونکہ قرض اس کے ذمہ تھا. کس کے ذمہ؟ جس کی گارنٹی دی گئی تھی. تو یہ تو بیچارہ اس کی مدد کر رہا تھا، یہ تو وعدہ کر رہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ قرض واپس کرے گا. تو اب جب اس کو واپس کرنا پڑا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس آدمی سے رابطہ قائم کرے جس کا قرضہ اس نے واپس کیا ہے، جس کی اس نے گارنٹی دی تھی. تو وہ جس کی گارنٹی دی تھی، جس کے ذمہ اصل قرضہ تھا، وہ قرضے کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوگا. تو یہ ہماری آج کی گفتگو تھی کفالت اور ضمانت کے موضوع سے، اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور آئندہ درس میں ہمارا موضوع ہوگا کتاب الصلح، صلح کرانے کے احکام و مسائل. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام و مسائل ہمیں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.